تشریف لائیں اور دربار رسالت میں اپنی حاضری لگوائیں، اور جو موضوع ان کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے وہ ہے باعث نبوی۔ میری وارا نعرے مکتے نہیں گئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا خیر توڑا شاید رواج ہوئے کہ پرانے مولویاں دی وارا نعرہ مارنے تے نمیں دی وارا نہیں مارنا۔ نعرہ مارا گا میں آپ تے سٹیج آلے بھی ہاتھ اٹھا کے جواب دیں گے، کیونکہ تسی اجے تک سارے چودھری بن کے بیٹھے ہو۔ ہن سرکار دے کمی بن کے تے سرکار دا نعرہ لانے، جڑا جتنا سرکار دی غلامی تے ناز کرے گا اتنا ہاتھ اٹھا کے نعرے دا جواب دے گا۔ جتنا میں ماں دا دودھ پیتا ہے نعرے دا جواب نعرہ لا کے حلال کروں گا، جتنا تسی پیتا ہے اپنی ماں دا حلال دودھ تے نبی پاک دے نام تے ہاتھ اٹھا کے حلال کرنا ہے، تے جنہاں نو فیڈر نصیب ہوئے انہاں دی گالی نہیں۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ حافظ صاحب ستے ہوئے ہو؟ ماشاءاللہ سو جاؤ، پیچھے آرام نہ ٹیک لا کے سو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! آمد مصطفیٰ! الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار بابا دے بلند پڑھو صلاۃ۔ جتنا مجمع اتنی محبت نال، جتنا اپنے پیارے محبوب نال پیارے، اتنا ذوق نال، شوق نال، محبت نال، وجدان نال، دھیان نال، چین نال تے پیار نال تے قرار نال پڑھو صلاۃ۔ اس سجیاں ہویاں گلیاں تے سجے بازار، سجے محلے، سجیاں ہویاں مسجداں، سجے سٹیج، اے سونا جگمگ جگمگ کردا ہویا موسم، ہر شخص دے چہرے تے مسکراہٹ تے بہار نظر آ رہی۔ نوجوان بھی خوش ہے، بزرگ بھی نعرے پہ ماردا ہے، بچے بھی خوش نے، میریاں اسلامی بہناں بھی نبی پاک دی آمد تے سارے خوش ہو رہے نے۔ اسے موسم تے ماحول نو دیکھ کے اگر تھوڑا ذوق ہوئے تے ایک شعر عرض کراں، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ جدے جدے ہاتھ اپنے کہو سبحان اللہ۔ اے نبی پاک دے نام تے ہاتھ چکو گے قیامت والے دن اے ہاتھ بھی بولن گے یا اللہ اے ہاتھ صرف لوکاں تے ظلم کرن واسطے نہیں اٹھتے سن، یا اللہ اے تے او ہاتھ نے جڑے سونے دیاں نعریاں تے اٹھتے سن۔ اللہ اکبر۔ اے سونا ماحول دیکھ کے، ہر بندے دے چہرے تے مسکراہٹ دیکھ کے تے مینوں کی پیا لگدا ہے کہ میں جنوں ویکھاں مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دا اے، قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ، ہاتھ اٹھا کے کہو حضور دائے، حضور دائے، حضور دائے۔ نبی دی محفل جدوں بھی سجدی، فلک تو قدسی پکار دینے، اے بخش گنے جنہاں دے ہونٹاں تے اج ترانہ، اے بخش گنے جنہاں دے ہونٹاں
تے اج ترانہ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام قابل عزت احتشام نقیب محفل قبلہ شاہ صاحب، میرے مسلک کے مقتدر علماء کرام، سٹیج پہ تشریف فرما معززین علاقہ، محراب و منبر کے وارث علماء کرام، ثناخانان مصطفیٰ، اور پنڈال میں بیٹھے اور کھڑے عظیم عشاقان مصطفیٰ، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام حضرت بابا پیر سید مولن شاہ صاحب کے آستانہ پر جو انعقاد پذیر ہے، یہ حضور کی آمد کی خوشی میں ہے۔ جنہاں نے حضور دی آمد تے خوشی ہے نا تے اوچیا ہو سبحان اللہ۔ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ بعثت نبوی ہے، اور میں نے قرآن سے آیت پڑھی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی رسول کی بعثت ہو گئی، اور خوش نصیب مومن ہے۔ رب فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں پر احسان کر دیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان میں اپنا عزت والا رسول بھیج دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علاقہ میرا ہزارہ ہے، اور میرے سٹیج پر چترال کے علامہ مفتی چمن صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ میری مادری زبان پشتو اور ہندکو ہے، لیکن اردو میں بات اس لیے کر رہا ہوں، اردو سانجی یہ زبان ہے، سارے انہوں سمجھ آندی، ورنہ پنجابی بھی ماڑی موٹی میں بول لینا۔ اللہ نے فرمایا میرا احسان مومنوں پر ہے کہ میں نے مومنوں کو اپنا عظمت والا رسول دے دیا ہے۔ احسان کس پہ ہے؟ بولیے، خوشی کون منائے گا؟ مومن بنائے گا۔ خوشی کون منائے گا؟ ہاں، مومن کی دو قسمیں ہیں، مومن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ مومن ہے جو حقیقت میں مومن ہے، مومن ایمان والا، اور ایک ہے مومن، ایک ہے مومن اور ایک ہے مومن۔ مومن کا میلاد سے کوئی تعلق نہیں، مومن کو خوشی منانی ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ ان کی عوام بھی اگر مومن ہو تو ان کا مولوی بھی مومن ہوتا ہے۔ اگر وہ سٹیج پہ کھڑا ہو تو اس کی داڑھی نہیں، سر پہ پگڑی نہیں، وضو کیا نہیں، اور صرف آ کے کہ بلند تروات صلوات دی چھالائے اگو چرس پین علی کون بیٹھی اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اللہ ہو، ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ ہو یا رسول اللہ یا علی۔ رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پہ احسان کیا، ان کو اپنا رسول عطا فرمایا۔ تو جشن بھی سنی منائے گا کیونکہ مومن بھی سنی ہے، مسجد بھی سنی کی سجے گی کیونکہ مومن بھی سنی ہے، گلی بھی سنی کی سجے گی کیونکہ مومن جو سنی ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا احسان مومن پہ ہوا، شکریہ بھی مومن ہی بنا ہے، اپنے محسن کا شکریہ بھی سنی ادا کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی 12 ربیع الاول کو میلاد ہوا تو وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے، ہم نہیں منائیں گے کیونکہ 12 ربیع الاول کو حضور اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ ان کی مسجدیں 12 ربیع الاول والے دن خاموش نے، کوئی چنڈی نہیں، کوئی چنڈا نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی بتی نہیں، کوئی دیا نہیں، کوئی رونق نہیں، کوئی اعوذ باللہ نہ انا للہ پھون پکا درگاہ دا تکا۔ ایک وہ ہیں جو مومن ہیں، ان کی گلی سج گئی، بازار سج گیا، مسجد سج گئی، دل بھی ایمان کے نور سے سج گیا۔ پھر ان کو کہو کیوں خوشی منا رہے ہو، کیوں گلیاں سجا رہے ہو؟ وہ نوجوانوں یہ ساری رات کیوں اتنی محنتیں کر رہے ہو؟ ارے یہ تو نوجوان اتنے ڈاڈے ہیں، رات کو میں پروگرام پہ جا رہا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے گلی سے نکلا، انہوں نے کہا مولوی صاحب ادھر ہوتے اسی نہیں جان دینا۔ میں کیوں اسی گلی سے جا رہے ہیں؟ میں کہا یار میں بھی نبی دا میلاد پڑھن جانا ہے، میں نے جان دو میری گڈی نو لنگن دیو۔
انہوں نے اگے جناب ڈنڈے رکھ دیتے, انہوں نے اگے سوٹیاں اور اگے جناب تختے, اگے کھوتی ریڑی کھڑی کر کے کہنے لگے مولوی صاحب ادھروں نہیں جا سکتے. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں اسی گلی سجا رہے ہیں, نبی دی آمد ہو رہی ہے. میں انہوں دا بتیرا ترلا کیتا ہے, لیکن انہوں نے کہا مولوی صاحب اسی کسے دی بدماشی نہیں منتے, خدا دی قسم چاہ کے سٹیج تے آخنا انہوں نے نہیں لنگڑ دیتا اپنی گلی وچوں. اور میں کہا یار میں تواڈے محلے دا امام ہاں, مینوں جان دیو. کہندے اسی جاندے ہی نہیں, اسی تانوں اے چودھری صاحب دے ڈیرے کول, چیئرمین صاحب دے ڈیرے کول جڑی گلی سج رہی ہے, شاید نوجوان بچ بیٹھے ہون گے, خدا دی قسم انہوں نے مینوں لنگڑ نہیں دیتا. میں جا کے باہر اس کچے راستے دی طرفوں, نہ مینوں راستے دا پتہ سی, ذلیل ہوندا او نہر تو جا کے نکلیا تے پھر میں جانا سی پروگرام تے, پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہو کے اتنے پہنچیا. لیکن اے جواناں دا جذبہ ہے کہ وہ نبی پاک دی آمد تے گلیاں سجا رہے ہیں. محلے سجا کے پوچھیا کیوں پہ کر دیو؟ کہندے نے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. وہ نبی سونا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو عزت والا رسول, سارے نبیوں سے زیادہ شان والا, سب سے زیادہ مقام والا, سب سے زیادہ عزت والا. جس دن وہ مکے پاک میں آیا کعبے نے بھی جھک کے سجدہ کیا. اللہ آقا کریم کے دادا جان فرماتے ہیں میں کعبے میں تھا, دیکھا کہ 12 ربیع الاول کی صبح صبح نور پیر کا ویلا ہے. میں دیکھتا کیا ہوں, کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف سجدے کر رہا ہے. میں نے پوچھا کعبہ تجھے کیا ہوا ہے, کیوں آج آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے؟ آواز آتی عبد المطلب باہر نکل کے دیکھ تو صحیح, تو کعبے کو دیکھ رہا ہے, آج تو آسمان کے ستارے بھی اتر کے آمنہ کو مبارک دے رہے ہیں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں جب باہر نکلا دیکھا صبح صبح کا ویلا ہے, ستاروں کا جھرمٹ ہے, آمنہ کے گھر پہ جھکے ہوئے ہیں, ستارے بھی آج مبارکباد دے رہے ہیں. میرے بریلی کے تاجدار امام الغیرت, امام عشق رسول, کشتہ عشق رسول, شاہ احمد رضا خان فاتح بریلوی فرماتے ہیں 12 برجوں سے گرا ایک ایک ستارہ نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ. جمعہ کس ٹائم پڑھنا ہے تسی بھلا؟ 2 بجے نا, میں نے پتہ میں تھے ہی پڑھانا آندے تے تسی جدوں دوسری اذان ہونے لگ دی کہندے آج کیوں اذان دوئی ہو رہی ہے جی جمعہ, جلدی کرو کپڑے بدلو مسجد میں پہنچو. آنا تو تم نے 2 بجے ہے نا جمعہ پڑھانے کے لیے. میرا تو دل کرتا ہے تقریر آج یہیں چلے, جب نماز کا وقت ہو 15 منٹ پہلے آپ کو چھوڑ دوں تاکہ اپنی اپنی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ لیں. کہو نا سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے. جو چاہتے ہیں کہ تقریر آج یہی ہو جانی چاہیے, جمعہ مسجدوں میں جا کے خطبہ پڑھ کے دے دیں گے, سارے علماء کی طرف سے تقریر میں کر دیتا ہوں. کہو نا سبحان اللہ. جو کہتے ہیں اثر اور عشاء بھی یہاں ہو وہ بھی کہیں سبحان اللہ. یہ تو اثر عشاء والے, خدا کی قسم ہم اس ہزارے کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جس ہزارے میں شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی نے جنم لیا ہے, جس سرزمین پہ علامہ مفتی عبد القیوم ہزاروی نے جنم لیا ہے, جس سرزمین کا غیرت مند امام جس کا نام مفتی منیب الرحمان ہزاروی ہے. خدا کی قسم یہ ہزارے کی سرزمین صرف ہزارہ ہی نہیں ہے, اس کو ہزارہ کل بخارا کہا جاتا ہے. شاہ جی اس کو ہزارہ کل بخارا کہتے ہیں. اور اگر جو میں نے موضوع چھیڑا, اگر اسی پہ گفتگو کروں کہ بعثت مصطفیٰ کیا ہے, حضور کا اس دنیا میں آنا کیا ہے, حضور کس شان سے اس دنیا میں آئے ہیں, 4 گھنٹے تقریر کے لیے چاہیے. کوئی عام بچوں کی طرح تو حضور نہیں آئے. حضور کی بعثت ہوئی
حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے پتہ ہے گرمی کی شدت بھی ہے اور یہ سورج کی کرنیں آپ کی طرف آ رہی ہیں، لیکن آپ کو لطف والی بات بتاؤں، یہ سورج اسی وقت آپ کی طرف بھی آ رہا ہے اور اسی کی کرنیں مدینے کی طرف بھی جا رہی ہیں۔ کیا اچھا نہیں ہے کہ وہ سورج مدینے کو چوم کے ہمیں کرنے دے رہا ہے، اس سے آنے والا پسینہ بھی آقا کریم کی محبت میں نکلے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت ہوئی نا تو حضور عام بچوں کی طرح دنیا پہ نہیں آئے، جب بعثت مصطفیٰ ہوئی آپ فرماتی ہیں خرج منی نور۔ یہ کون فرما رہا ہے میرے جسم سے نور نکلا؟ نبی کی امی فرما رہی ہے، نبی پاک کی امی فرما رہی ہے میرے جسم سے اللہ اکبر۔ بڑی پتہ کی بات دے رہا ہوں، آج 1400 سال کے بعد مولوی کہتا ہے نبی نور نہیں ہے۔ میں نے کہا حدیث پر میں بتاتا ہوں، نبی کی امی فرماتی ہیں نبی نور ہے، میرے جسم سے نور نکلا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی زوجہ محترمہ اور سارے مومنوں کی ماں ہے، سارے مومنوں کی ماں ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں ایک دن اپنے گھر میں سوئی سے حضور کا لباس سی رہی تھی، رات کا وقت میرے ہاتھوں سے سوئی گری، گم ہو گئی، اتنے میں حضور آ گئے۔ جب آقا کریم میرے کمرے میں آئے اتنا نور آیا کہ مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ آپ فرماتی ہیں سوجن گم شدہ آقا ملتی ہے تبسم سے تیرے، اور رات کو روز بناتا ہے اجالا تیرا۔ حضور کی بیوی فرماتی ہیں ام المومنین فرماتی ہیں میرے گھر میں نور آیا، نبی کی امی فرماتی ہیں میرا سونا نور بن کے آیا۔ ہن تو ہی دس میں نبی دی امی دی گل مننا یا 14ویں صدی دے ملا دی گل مننا؟ کہ دی مننی چاہیے؟ دسو، عقل مند بیٹھے ہو، نبی دی والدہ دی مننی چاہیے، آقا کریم کی بیوی کی ماننی چاہیے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر اگر تو میرے نبی کی امی کی نہیں مانے گا نا ساری زندگی حلالی ہونا ثابت نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا تو حلالی ہے؟ کہتا ہے ہاں میرے ابو کا نکاح ہوا ہے۔ میں نے کہا قرآن سے ثابت کر، قرآن سے ثابت کرتے ابو کا نکاح ہو۔ کہتا ہے نہیں میں پھر آپ کو اپنی امی کی دلیل دیتا ہوں، میری امی سے پوچھ لیں کہ میں حلالی ہوں، کیونکہ کسی کے حلالی ہونے کا صحیح پتہ اس کی ماں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو کہتا ہے میری ماں سے پوچھ میں حلالی ہوں، تو میرے نبی کی امی کی نہیں مانے گا، میں تیری امی کی کیوں مانوں گا؟ تو ساری زندگی جب تک نبی کو نور نہیں مانو گے تب تک مولوی اپنا حلالی ہونا بھی ثابت کر سکتے نہیں۔ تو ہمارے نبی کی بعثت ہوئی کیسے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب آئے تو نور بن کے آئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آنکھوں میں مازا کا کاجل لگا ہوا ہے، زلفوں پہ کنگا کیا ہوا ہے، اللہ کا کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ آتے ہی نبی پاک نے سجدہ کیا ہے، رب حبلی امتی۔ آج امتیوں نبی کو یاد کرنے والوں، آقا کریم کا جلوس نکالنے والوں، آقا کریم کے نعرے مارنے والوں، حضور کے نام پہ لنگر پکانے والوں، دیکھو کتنے خوش نصیب ہو جس نبی کا میلاد منا رہے ہو۔ اس نبی نے آتے ہی ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا ہے۔